آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی بارش آتی ہے نا تو عمومی اعتبار سے ہر کوئی عام و خاص خوش ہو جاتا ہے، کیوں ایسی لہر آ جاتی ہے، کہتے ہیں رحمت کی بارش برسے گی اور بہت سارا موسم اچھا ہو جائے گا، ہر کوئی انجوائمنٹ میں ہوتا ہے کہ بھئی بہت اچھا ہو گیا۔ لیکن دور رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نا جب بارش آنے کا امکان ہوتا، بادل نظر آتے، تو آج ہم تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن احادیث مبارکہ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ متغیر ہو جاتا، اور اتنے واضح حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پر پریشانی کے آثار حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ دکھائی دیتا، اور حضور علیہ السلام ایک جگہ بیٹھتے نہیں، کبھی باہر آتے کبھی اندر جاتے، کبھی باہر آتے کبھی اندر جاتے۔ اسی لیے وہ حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش آتی تو وہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے؟ جب بارش آتی تو حضور علیہ السلام یہ دعا کرتے کہ اے اللہ اسے نفع دینے والی بارش بنا۔ جب سخت ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، اے اللہ اس کو نفع بخش بنا، اس کے شر سے ہمیں بچا، کیونکہ بارش بھی اگر حد سے تجاوز کر جائے تو آپ کو پتہ ہے نقصان کا اندیشہ ہے، اور یہ کیا ہے باعث رحمت سے اذیت بن جاتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کیا ہے متغیر ہو جاتا چہرہ کہ اللہ ہمیں نفع والی بارش عطا فرما، اور کیا ہے ہمیں ایسی بارش سے پناہ دے جو نقصان والی ہے۔ اور یہ بارش حضور علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک قبلے کی طرف کرتے، اور لوگ حضور علیہ السلام کے پیٹھ مبارک کی طرف دیکھ کر دعائیں کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام دعائیں کیا کرتے تھے اے اللہ میں کیا ہے مشرق سے مغرب آنے والی ہوا سے مدد طلب فرما۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا عاد علیہ السلام، قوم عاد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عاد علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجانا کہ لوگوں کی اسلام کی دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، لوگ سرکشی سے نکل کر اللہ کی رضا والے کام کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ لیکن لوگ کیا ہیں اللہ سے یعنی ناراضگی والے کام کرتے، دین کے قریب آتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے بہت دعوت دی لیکن وہ نہیں۔ پھر آخر کار اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا یہ جو تم لوگ کر رہے ہو نا اس کا عذاب تم لوگ کو آ لے گا۔ تو ان لوگوں نے کیا اس سے بڑھ کر ہٹ درمی کیا کی کہ اے عاد علیہ السلام تم نے کہا ہے نا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اب ہمیں دکھاؤ اللہ کا عذاب کیسا آئے گا۔ کیا ہے ایک تو نافرمانی کر ہی رہے، دوسرا کیا ہے اے اللہ کے نبی ہمیں دکھاؤ کہ اللہ کا عذاب کیسے آئے گا، ہم نہیں مانتے کہ عذاب آئے گا۔ تو اللہ کے نبی کیا ہے جلال میں آ گئے، اللہ کے نبی نے کیا جلال سے دعا کی۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ 8 دن اور 7 راتیں، 8 دن اور 7 راتیں مسلسل آندھی آئی، اور ایسی تو بارش برسی کہ 7 دن تک مسلسل برستی رہی۔ اور اس کے بعد پھر محدثین نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حل ہوا؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے جو پھیپھڑے تھے نا وہ پھٹ گئے۔ کیا ہو گئے؟ پھیپھڑے پھٹ گئے، اور اتنی بارش دیکھ کر وہ خون کی الٹیاں کرنے لگے، یعنی اندر والا سارا نظام اللہ کی رحمت کو، اللہ کے جلال کو انہوں نے چیلنج کیا نا، تو ایسی بارش آئی کہ ان کے اندر والے سارے نظام درم برم ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام تو ان چیزوں سے واقف تھے نا کہ قوم میری سرکشی بھی کرے گی، گناہ بھی کرے گی، سب کچھ کرے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش آندھی دیکھتے تھے نا تو اتنی تو دعائیں کرتے اللہ اس کو نفع بخش بنا، اور میری امتی پر کیا ہے اپنا رحم و کرم فرما۔ کیا فرما؟ رحم و کرم فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید علامہ آصف قادری آفیشیل میں درس بخاری کی اس بابرکت سیریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم۔ گڈ نیوز، درس صحیح بخاری از آن گوئنگ۔ لرن صحیح بخاری with us. Subscribe to the channel today.